وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے سوال میں پوچھا ہے، شیخ کین وی پلے چیس، کیا ہم چیس کو کھیل سکتے ہیں؟ چیس کہتے کس کو ہیں؟ چیس کو عربی میں شطرنج کہتے ہیں، عربی میں شطرنج کہتے ہیں، اردو والے بھی اس کو شطرنج ہی استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہوتا کیا ہے گیم؟ اس گیم میں گویا دو فوجوں کے درمیان میں فائٹ ہوتی ہے، جو ایک کی جیت ہوتی ہے اور ایک کی ہار ہوتی ہے۔ اس کے اندر تقریباً ایک راجا، رانی، ہاتھی، اونٹ، گھوڑا اور کچھ سپاہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح اپوزٹ سائڈ میں بھی ایسی ہی ایک فوج ہوتی ہے جس میں راجا، رانی یعنی بادشاہ ہوتا ہے، اس کی رانی ہوتی ہے، اور سپاہی، گھوڑا، ہاتھی، اونٹ اور چند سپاہی ہوتے ہیں۔ دونوں کے درمیان میں فائٹ ہوتی ہے ایک خاص پیمانے پر، ایک خاص لیول پہ۔ اب اس کو کھیلنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اس کے اندر کچھ پوائنٹس ہیں، پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے، جو کہ تمام عام گیموں میں بھی ان پوائنٹوں کو کنسیڈر کریں گے، ان پوائنٹوں کا خیال کریں گے۔ پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ اس گیم میں تصویریں ہوتی ہیں۔ اگر کسی گیم میں تصویریں ہوتی ہیں، اسٹیچوز ہوتے ہیں، اسٹیچوز کے بنیاد پر بنا کر کے کھیلا جاتا ہے تو وہ حرام ہے، کیونکہ اسٹیچوز، پکچرز بنانا، کھیلنا، کرنا، اس پہ بیس بنانا سب حرام ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اگر چیس کے اندر اسٹیچوز نہ ہوں، ایک پوائنٹ نمبر 1، صرف عام کچھ گڑے رکھ دیے جائیں جس کے اندر پکچرز نہ ہوں، تصویریں بنی ہوئی نہ ہوں۔ پوائنٹ نمبر 2، اگر اس کے اندر شرط نہیں لگائی جاتی ہے کہ ہارنے والا اتنا پیسہ دے گا، جیتنے والا اتنا پیسہ لے گا وغیرہ، یا اس کی بنیادوں پر کہیں بھی اور دوسری جگہ بھی شرط نہیں لگائی جا رہی ہے، یعنی اس کو رکھ کر کے بنیاد لگا کر کے، شرط بنا کر کے، پیسہ لگا کر کے کھیل رہے ہیں، تو بھی پوری دنیا کے علماء کے نزدیک حرام ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، اگر یہ دینی کاموں میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، رکاوٹ بن رہا ہے، تب بھی یہ حرام ہے، پروہیبٹڈ ہے۔ نماز پڑھنے میں رکاوٹ بن رہا ہے، کوئی دوسرے کاموں میں رکاوٹ، یعنی ایک جگہ نماز کا ٹائم آ گیا ہے اور آپ کھیل رہے ہیں، تو ایسی صورت میں حرام ہے، ناجائز ہے، پورے علماء کے نزدیک، پوری دنیا کے علماء کے نزدیک۔ پوائنٹ نمبر 4، اگر اس کے اندر آپ اتنا گم ہو جاتے ہیں، گمسم ہو جاتے ہیں، اتنا ڈیپ میں چلے جاتے ہیں کہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے، آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ آگے پیچھے سائڈ میں کیا ہو رہا ہے، گویا آپ کی حالت نشے کی حالت کی طرح بن جاتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ حرام ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 کیا ہے کہ آپ اگر اتنا گم سم ہو جاتے ہیں کہ جس میں آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے، نشے کی طرح، تب بھی وہ بھی حرام ہے، حرام ہے پوری علماء کے نزدیک، کیونکہ ذہن کو کنٹرول، ایک مسلمان کا ذہن پہ کنٹرول رکھنا ضروری ہے، گیم کو صرف انٹرسٹ کے لیے، ریفریشمنٹ کے لیے ہی۔ پوائنٹ نمبر 5 یہ ہے کہ اگر آپ کا اس میں ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، آپ اس کے پیچھے گھنٹوں لگا دیتے ہیں، گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی وہ پورے علماء کے نزدیک حرام ہے۔ یہ 5 پوائنٹ ہیں جو اگر اس میں پائے جاتے ہیں چیس میں، تو وہ پورے علماء، دنیا کے پورے علماء اس کو حرام کہتے ہیں۔ اگر یہ 5 پوائنٹوں میں سے کوئی بھی ایک پوائنٹ نہیں ہے، تو علماء کے درمیان میں 2 ڈیفرنٹ اوپینین ہیں، کیا یہ کھیلنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، کیونکہ یہ لوڈو کے جیسا ہے، سانپ سیڑھی والے گیم کے جیسا ہے، نرد جس کو عربی میں کہتے ہیں، نرد شیر، نرد کہتے ہیں، تو نرد کی طرح ہے، لوڈو کی طرح ہے، شطرنج بھی، چیس بھی لوڈو کی طرح ہے، سانپ سیڑھی والے گیم کی طرح ہے۔ جس طرح سانپ سیڑھی والا گیم اٹکل پچو، اندازہ، ازمپشن کی بنیاد پر کھیلا جاتا ہے، یعنی
پتھر اٹھا کر کے ہلا کے زمین پر پھینکا جاتا ہے، اس میں جتنے پوائنٹ آتے ہیں اتنے پوائنٹ کے حساب سے لوگ آگے ترقی کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، گیم کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کے اندر انسان کے اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا ہے، پتھر میں جتنے پوائنٹ نکل کے آئیں گے اتنے پوائنٹ آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ ایک اٹکل پچو ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے، تخمینہ ہوتا ہے، ازمپشن ہوتا ہے۔ اس لیے شطرنج بھی، چیس بھی ذہنی بیس پر نہیں ہوتا ہے، ایک انسان کی ذہنی صلاحیت کے انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ایک ازمپشن ہے، اندازہ ہے کہتے ہیں۔ وہ لوگ جو اس شطرنج کو، چیس کو جائز کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ازمپشن نہیں ہے، بلکہ ایک انسان کے ذہنی صلاحیت کے بیس پر ہی یہ گیم جیتا جاتا ہے کہتے ہیں۔ جس انسان کی ذہنی صلاحیت جتنی اسٹرانگ ہوگی وہ اتنا ہی گیم میں بازی لے جائے گا، اتنا ہی آگے بڑھے گا، بلکہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں۔ یہ اندازہ اور اٹکل پچو نہیں ہے، ازمپشن نہیں ہے، بلکہ ایگزیکٹ ایک ذہنی کھیل ہے، جو سامنے والا ایسا چلے گا تو ایسا چلنے پر اس کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں بول کر کے کھیلا جاتا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں۔ یعنی اس میں یہ ازمپشن کی بنیاد نہیں ہے، گیس کی بنیاد نہیں ہے، اٹکل پچو نہیں ہے۔ اٹکل پچو اسلام میں حرام ہے، وہ غیب، علم غیب سے متعلق ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسلام میں وہ حرام کہہ دیا گیا ہے۔ اب پوائنٹ نمبر 2 جو لوگ کہتے ہیں کہ حرام ہے، ان کا پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ اس میں کچھ حدیثیں آئی ہوئی ہیں، اس سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ خاص کر ایک حدیث ہے، علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ چیس کھیل رہے ہیں، تو علی نے کہا کہ ایک انسان اپنے ہاتھ میں آگ کا ڈھیلا، آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑ کر کے، آگ کا شعلہ ہاتھ میں پکڑ کر کے اس کو بجھا دے، یہ زیادہ بہتر ہے شطرنج کھیلنے سے، چیس کھیلنے سے بھی بول کے کہتے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جتنی بھی حدیثیں شطرنج نہیں کھیلنے کے بارے میں آئی ہیں، یہ حدیث سب سے زیادہ صحیح ہے، کہتے ہیں اصح شیء فی ھذا الباب، یعنی نہیں کھیلنے والی حدیثوں میں سب سے زیادہ صحیح ہے۔ یعنی اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ سب سے زیادہ صحیح ہے جب انہوں نے کہا ہے تو یہ حدیث صحیح ہے کا معنی نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، مگر ضعیف حدیثوں میں سب سے زیادہ صحیح حدیث ہے یہ، یعنی ضعیف حدیثوں میں سے سب سے کم ضعیف حدیث یہ ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ امام احمد بن رحمۃ اللہ علیہ کے بات کا یہ معنی ہے۔ جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں نئے سو ماموں سے نکٹا ماموں اچھا ہے بولتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی ماموں ہی نہیں ہے، کسی کا کوئی ماموں ہی نہیں ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ انسان جس کے پاس ماموں ہے مگر اس کی ناک نکٹی ہے، نکٹا ماموں ہے، جس کا چہرہ اچھا نہیں ہے۔ چہرہ اچھا نہ بھی ہو تو وہ ماموں اچھا ہے جس کے پاس ماموں ہی نہیں ہے، کیونکہ کبھی مدد کے لیے وغیرہ کے لیے وہ ماموں ان کو سپورٹ کریں گے، ساتھ دیں گے، یہ معنی میں۔ تو اس طرح ضعیف حدیثوں میں سے یہ سب سے کم درجے کی ضعیف حدیث ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، شطرنج کھیلنا جائز ہے، کیونکہ اس سلسلے میں جتنے بھی حدیثیں آئی ہوئی ہیں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، اور یہ صحابہ کرام، بڑے بڑے کبار صحابہ سے یہ ثابت ہے، بڑے بڑے کبار صحابہ اس کو کھیلا کرتے تھے بول کے کہتے ہیں۔ امام ابن کثیر جو کہ محدث ہیں، سند کے اوپر ان کا کمانڈ ہے، چین پر، جبکہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، صحابہ میں سے کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے، اور صحابہ سے ثابت ہے کہنا ایک بہت بڑا بہتان ہے، الزام ہے کہتے ہیں۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ محدث ہیں اور امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عقیدے کے باب میں، عقیدے کی باتوں میں، میٹر میں ایک بہت بڑے آتھینٹک اسکالر ہیں، اور وہ امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں دونوں بھی۔ ابن کثیر کہتے ہیں اس میں کوئی بھی حدیث صحیح ثابت نہیں ہے، جو کہ محدث ہیں۔ ان دونوں کے استاد امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ شطرنج حرام ہے اس لیے کہ اس کے اندر ٹائم ویسٹ ہوتا ہے،
اس لیے کہ اس کے اندر ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، انسان گمسم ہو جاتا ہے، اس کے اندر دشمنی پیدا ہوتی ہے وغیرہ۔ میں نے جو 5 پوائنٹ آپ کو ذکر کیے ہیں، ان 5 پوائنٹوں کو امام ابن تیمیہ نے ذکر کر کے کہا کہ یہ حرام ہے۔ تو سوال اب یہ ہے کہ اس گیم میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے، جس طرح کرکٹ کھیلنے نہیں کھیلنے کے بارے میں صحیح حدیث نہیں ہے، فٹ بال کھیلنے نہیں کھیلنے کے بارے میں صحیح حدیث نہیں ہے، تو اسی طرح یہ بھی گیم ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر یہ 5 پوائنٹ اس میں پائے جاتے ہیں، پکچر ہیں، جس طرح میں نے کہا 5 پوائنٹوں میں سے کوئی ایک پوائنٹ بھی پایا جاتا ہے تو وہ حرام ہے، 5 پوائنٹوں میں سے کوئی ایک پوائنٹ پایا جاتا ہے تو وہ حرام ہے۔ ابن حجر الہیثمی اپنی کتاب تحفۃ المحتاج میں لکھتے ہیں کہ یہ صحابہ اکرام، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول نقل کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام سے، اس میں کافی صحابہ سے یہ چیز پائی جاتی ہے۔ بلکہ میرے کیف جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جائز ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، تو الاصل الاباحہ، اصل تو یہ ہے کہ جس میں جہاں گیموں میں جہاں پر حدیثیں ثابت نہیں ہیں وہ تمام حرام ہونے کے لیے کوئی بھی چیز، تو وہاں پر وہ کھیلنا جائز ہے کہتے ہیں دوسرے قول والے۔ یہ فقہی ناحیے سے اس کا اختلاف یہ میں آپ کو بتایا کہ اگر یہ 5 پوائنٹ، چونکہ کوئی بھی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے، اور یہ گیم لوڈو کی طرح، سانپ سیڑھی کی طرح نہیں ہے جس میں اٹکل پچو ہانکا جاتا ہے، بلکہ ذہنی طور پر ہوتا ہے، جس کا ذہن جتنا اسٹرانگ ہوتا ہے وہ اس میں اتنا بازی لے جاتا ہے۔ یہ فقہی ناحیے سے موجودہ علماء سے اس کا فتویٰ لیا گیا، جیسے ابن عثیمین ہیں تو انہوں نے کہا حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور انہوں نے ابن عثیمین نے یہی چیزیں ذکر کی کہ یہ 5 چیزوں میں سے کچھ چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اکثر علماء اس کو حرام کہتے ہیں اور بعض علماء اس کو صحیح کہتے ہیں، جائز کہتے ہیں، میرا اس میں کوئی موقف نہیں ہے، میری اس میں کوئی رائے نہیں کہا۔ تو جہاں تک فقہی مسئلہ ہے، صحیح لگتا ہے، جیسے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے، تو جب صحیح حدیث نہیں ہے اور یہ لوڈو کی طرح بھی نہیں ہے جس میں اٹکل پچو ہوں، ذہنی کھیل ہے، تو ذہنی تمام کھیل ذہن کو فریش کرنے کے لیے کھیلا جا سکتا ہے، ایسا نہ ہو کہ جس میں دشمنی پیدا ہو جائے۔ جو 5 چیزیں میں نے کہا، 5 چیزوں میں سے اگر کوئی چیز پائی جاتی ہے تو کوئی بھی گیم حرام ہے، کوئی بھی گیم وہ کھیلنا حرام ہے۔ اگر یہ 5 چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ انسان کبھی کبھی ریفریشمنٹ کے لیے کرکٹ کھیل لیتے ہیں، آدھا گھنٹہ فٹ بال کھیل لیتے ہیں، ہاکی کھیل لیتے ہیں، جس میں ذہنی طور پر انسان فریش ہو جاتا ہے، تو ایسا اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، ایک میں آپ کو فقہی ناحیے سے آتھنٹک احادیث ہونے نہ ہونے کے بیس پر میں نے آپ کو ایک چیز بتا دی۔ جہاں تک احتیاط کا مسئلہ ہے، احتیاط یہ ہے کہ آپ کو جو چیز شک میں ڈالتی ہے اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز آپ کو شک آتی ہے اس کو چھوڑ دیجیے، جو دل میں آپ کو کھٹکھٹاتی ہے اس کو چھوڑ دیجیے، جو نہیں کھٹکھٹاتی ہے، جو کنفرم چیز ہے اس کو کر لیجیے۔ یہ ایک احتیاط اور ایک تقوی کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام کی صحیح توفیق عطا فرمائے۔